ہزار خانہ بدوش اور وہیں دوسری طرف باربروسا برادان کے 1500 عثمانی سپاہی اور 5000 مورس سپاہی تھے۔ 20 دن تک باربروسا برادان نے آخر ٹیلمسن کی آرمی کا کیسے دفاع کیا؟ عروج الجزائر کا گورنر کیسے بنا؟ عروج رئیس کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہی سب ہم آپ کو عروج رئیس کون تھا کے آخری حصے میں دکھائیں گے۔ 1514 میں 12 گیلیوڈز اور 1000 ترکوں کے ساتھ انہوں نے بوگیا کے مقام پر 2 ہسپانوی قلعے تباہ کر دیے، اور جب میگل دے گوریا کی کمان میں ایک ہسپانوی بیڑا موجرگا کی مدد کے لیے پہنچا تو وہ سیوٹا کی طرف روانہ ہوا اور اس شہر پر چھاپا مارا جو الجزائر میں جینویسوں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بعد میں تونیسا کے شہر مادیا پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد انہوں نے سسلی، سیرڈینیا اور بیلیرک کے جزیرے اور ہسپانوی سرزمین کے ساحلوں پر چھاپا مارا۔ وہاں انہوں نے 3 بڑے بحری جہاز پکڑے۔ 1515 میں ہی عروج نے عثمانی سلطان سلیم اول کو قیمتی تحائف بھیجے۔ سلطان سلیم اول بہت خوش ہوئے اور اس کے بدلے میں انہوں نے عروج کو 2 گیلیاں اور 2 تلواریں دی جو ہیروں سے سجی ہوئی تھی۔ 1516 میں وہ کردوگلو کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان بھائیوں نے ایلبا کے قلعے کا محاصرہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر لیگوریا کی طرف گئے جہاں انہوں نے 12 بحری جہازوں پر قبضہ کیا اور 28 دیگر کو نقصان پہنچایا۔ 1516 میں تینوں بھائیوں نے ججل اور الجیریا کو ہسپانوی باشندوں سے آزاد کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن بالآخر شہروں اور آس پاس کے علاقوں پر کنٹرول سنبھال لیا، جس سے سابق حکمران زیانی خاندان کے ابو حامو موسیٰ III کو بھگانے پر مجبور کیا گیا۔ الجزائر کے قریب پینون جزیرے پر اسپین کے بادشاہ چارلز V سے مداخلت کرنے کو کہا، لیکن بیڑا ہسپانوی بھائیوں کو الجزائر سے باہر نکالنے میں ناکام رہا۔ اپنی طاقت کو مضبوط کرنا اور اپنے آپ کو الجزائر کا نیا سلطان قرار دینے کے بعد عروج نے اپنے علاقے کے اندرونی علاقوں کو بڑھانے کی کوشش کی اور ملینا، میڈیا اور تینش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ شمالی افریقہ کے ریگستانوں کے ذریعے نقل و حمل کرنے کے لیے توپوں سے سائل لگانے کے لیے مشہور ہوا۔ 1517 میں باربروسا برادان نے کیپو لیمیٹی اور بعد میں کالابیریا کے جزیرے کیپو ریزیوٹو پر چھاپا مارا۔ عروج کے لیے اسپین کے خلاف بہترین تحائف سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونا تھا۔ اس کے وطن اور اسپین کے اہم حرائف اس کے لیے اسے اپنے سلطان الجزائر کا لقب عثمانیوں سے ترک کرنا پڑا۔ اس نے 1517 میں یہی سب کیا اور عثمانی سلطان کو الجزائر کی پیشکش کی۔ سلطان نے الجزائر کو عثمانی سانجاک صوبے کے طور پر قبول کیا۔ عروج کو الجزائر کا بھی گورنر اور مغربی برائے روم کا بیل اربے یعنی چیف گورنر بھی مقرر کیا، اور وعدہ کیا کہ اس کی جینیسریز گیلیوں اور توپوں سے مدد کریں گے۔ ہسپانوی باشندوں نے ابو زیان کو حکم دیا، جس سے انہوں نے ٹیلمسن اور ان کے نئے حکمران کے طور پر مقرر کیا تھا۔ اوران کو زمین کے ذریعے حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن عروج کو اس منصوبے کا علم ہو گیا اور اس نے پہلے ہی ٹیلمسن کے خلاف حملہ کیا، شہر پر قبضہ کر لیا اور ابو زیان کو سخوات کے موسم میں قتل کر دیا۔ ٹیلمسن 1517 میں ابو زیان کے خاندان کا واحد بچ جانے والا شیخ بو حمود تھا، جو اوران فرار ہو گیا اور اسپین کی مدد کے مطالبے کیے۔ مئی 1518 میں شہنشاہ چارلز V اوران پہنچے اور وہاں ان کا استقبال شیخ بو حمود اور شہر کے اسپانوی گورنر ڈیگو ڈے کورڈوبا مارکویز آف دی کیرونیز نے کیا، اور انہوں نے 10,000 ہسپانوی فوجیوں کی ایک کمان سنبھالی ہوئی تھی۔ ہزاروں خانہ بدوش کے ساتھ مل کر ہسپانوی لوگوں نے ٹیلمسن کی سرزمین پر مارچ کیا، جہاں عروج اور اسحاق نے 1500 عثمانی سپاہیوں اور 5000 مورس سپاہیوں کے ساتھ ان کا انتظار کیا۔ لیکن عروج کی تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے 20 دن تک ٹیلمسن کا دفاع کیا، لیکن بالآخر گرجیا دی ٹینیو کی فوج کے ہاتھوں لڑائی میں شہید ہو گئے۔ عروج کی شہادت کے بعد خضر نے الجائرز بیلک اور نام باربروسا دونوں کو اپنا لیا۔ 2 سال کے بعد سلطان سلیم اول کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے اکلوتے بیٹے سلیمان اپنے ساتھی ترکوں کے لیے قانون دان اور یورپی باشندوں کے لیے شاندار کو تاج پہنایا گیا۔ باربروسا نے نوجوان سلطان کو اسپین کے خلاف عثمانی جنگ میں اپنے کورسیئس بیڑے کو استعمال کرنے کی پیشکش کی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو باربروسا کی تنظیمی اور سیاسی ذہانت کو ظاہر کر رہا تھا،
کیونکہ عثمانیوں نے اسپانوی کورسیئرز کو اپنے مجاز سمندری طاقت کے طور پر استعمال کر کے شکست دی تھی، جبکہ باربروسا خود عثمانیوں کے کپتان ڈیریا چیف ایڈمرل بن گیا تھا۔ 2 دہائیوں تک باربروسا نے شمالی افریقہ برائے روم اور مشرقی برائے اوریانوس اٹلانٹک میں اپنی طاقت کو بڑھایا۔ اس کے پاس پلوٹرس اور زمینی فوج دونوں کا بیڑا تھا۔ اس نے جنوبی یورپ کے ساحل پر حملہ کیا اور امریکہ سے آنے والے ہسپانوی بحری جہازوں کا سونا لے لیا۔ پوپ پال III نے 1538 میں باربروسا کے خلاف ایک سمندری صلیبی جنگ کا اہتمام کیا۔ یورپ کی ہولی لیگ نے پیپل ریاستوں اسپین، نائٹس آف مالٹا، جینوا اور وینائس کی ریپبلک سمندری طاقتوں کو ملا کر بحریے کا مقابلہ باربروسا کے حکم کے تحت پرویزا میں کیا، جو اب یونان میں ہے۔ ہولی لیگ کے بیڑے نے ایڈمرل انڈر ڈوریا کی کمان میں 157 گیلیاں جمع کی، جبکہ باربروسا کے بیڑے کے پاس صرف 122 گیلیاں تھیں۔ خیر الدین باربروسا نے 28 سپٹمبر 1538 کو پرویزا میں ہولی لیگ کے بیڑیوں کو شکست دی۔ عثمانیوں نے ہولی لیگ کے 10 بحری جہازوں کو ڈبو دیا، 36 مزید قبضے میں لے لیے اور 3 جہازوں کو جلا دیا۔ ایک بھی جہاز کھونے کے بغیر انہوں نے تقریباً 3000 عیسائی ملاحوں کو بھی پکڑ لیا، جس کی قیمت 400 ہلاک سپاہی اور 800 کے قریب زخمی تھے۔ اگلے دن دوسرے کپتانوں سے رہنے اور لڑنے کی تاکید کے باوجود ڈوریا نے ہولی لیگ کے بیڑے میں زندہ بچ جانے والوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ باربروسا جنگ سے فارغ ہو کر استنبول کی طرف روانہ ہوا، جہاں سلطان سلیمان نے باربروسا کا توپ کاپی پیلس میں استقبال کیا اور اسے عثمانی بیڑے کا کپتان ڈیریا چیف ایڈمرل اور عثمانی شمالی افریقہ کے گورنر کا عہدہ دیا۔ سلطان سلیمان نے باربروسا کو روڈس کی بھی گورنری دی۔ اگلے برسوں میں باربروسا نے تونس اور تریپولی پر بھی قبضہ کر لیا۔ خیر الدین باربروسا 1545 میں استنبول میں اپنے محل میں ریٹائر ہوئے اور الجزائر میں اپنے عہدے کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، اور اس کے صرف 1 سال بعد ہی وہ انتقال کر گئے۔ ان کی قبر بوسپورس کے یورپی کنارے بیسکٹس میں ہے۔ بیسکٹس ڈسٹرکٹ کا وائڈسٹ بولیورڈ یعنی چوڑا بولیورڈ ان کے نام پر ہی رکھا گیا تھا، جیسا کہ ترکی کے تعلیمی اور ثقافتی اداروں، محلوں، گلیوں اور مسجدوں کی طرح۔ بیسکٹس میں ان کی قبر کے آگے ان کا ایک شاندار مجسمہ سمندر کے سامنے کھڑا ہے۔ عروج رئیس کی داستان آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کرنا اور ہمارے چینل ہسٹری جانو کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اگر آپ نے عروج رئیس کون تھا کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو یہاں کلک کر دیکھ لیں۔